بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 7 دسمبر بروز پیر سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ مکہ مکرمہ میں 1 ٹن غیر معیاری کھجور ضبط۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے مدرکہ میں غیر معیار کھجور فروخت کرنے والے گودام کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مدرکہ میونسپلٹی کے سربراہ انجینئر سعید بن سعد الاسمری نے کہا ہے کہ صحت عامہ کے لیے خطرہ پیدا کرنے والے گودام میں ضابطوں کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ گودام میں 10,835 کلو کھجور ضبط کی گئی ہے، جو انتہائی غیر معیاری اور صحت عامہ کے لیے نقصان دہ تھی۔ گودام میں غیر ملکی کارکن کام کر رہے تھے جن کے پاس شناختی دستاویزات اور صحت کارڈ نہیں تھے۔ ان سب کو گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ غیر معیاری کھجوریں مکہ مکرمہ کی مارکیٹ میں سپلائی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تفتیشی دورے کے دوران کھجور کے 6 مزید کارخانے بند کر دیے گئے جو صحت کے اصول کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اقامہ کی تجدید میں تاخیر پر جرمانے کب سے؟ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز میں نمایاں کمی آنے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں۔ جنوری سے معاملات میں مزید بہتری آنے کی امید ہے، جس کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے پابندیوں کے بارے میں حکام کی جانب سے قواعد کا اعلان کیا جائے گا۔ یاد رہے غیر ملکی ملازمین کے حوالے سے بھی نئے قوانین مرتب کیے گئے ہیں جن کا نفاذ آئندہ برس مارچ کے دوسرے ہفتے سے کیا جائے گا۔ قائرین کی جانب سے ارسال کیے گئے جانے والے سوالات کے جوابات موجودہ قوانین کے تحت دیے جا رہے ہیں۔ نبیل خان: کیا اقامہ کی مدت ختم ہونے سے 4 ماہ قبل اسے تجدید کرایا جا سکتا ہے؟ جواب: سعودی عرب میں محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق ملازمین کے اقامے کی تجدید 3 ماہ جبکہ مخصوص حالتوں میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ قبل کی جا سکتی ہے۔ نئی تجدید کی مدت 1 برس کی ہوگی۔ اقامہ کی تجدید کی جانے والی پرانی مدت میں شامل ہو جائے گی۔ اس طرح پرانی مدت 6 ماہ ملا کر 18 ماہ ہو جائے گی۔ تاہم اس کے لیے دیگر شرائط وہی ہیں، یعنی تجدید کے وقت میڈیکل انشورنس اور دیگر فیس وغیرہ اسی طرح جمع کرانی ہوگی۔ مقبول علی: میرا اقامہ ختم ہونے میں 10 دن باقی ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کتنی دیر بعد تجدید کرانے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جواب: قانون کے مطابق اقامہ کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ مدت ختم ہونے سے کم 3 دن قبل تجدید کرا لی جائے۔ تجدید نہ کرانے پر اقامہ کی مدت ختم ہونے کے 3 دن بعد یعنی چوتھے روز سے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جو کہ پہلی بار 500 ریال ہوتا ہے۔ اقامہ کی تجدید میں دوسرے برس بھی تاخیر ہونے کی صورت میں جرمانہ 1000 ریال ہوتا ہے، جو فیس کے ساتھ ادا کرنا لازمی ہے۔ یاد رہے اقامہ کی تجدید میں تاخیر پر عائد ہونے والے جرمانہ کی رقم میں اضافہ نہیں ہوتا، یعنی تاخیر کی مدت کا آغاز ہوتے ہی 1 برس تک جرمانہ کی رقم 500 ریال ہی رہتی ہے۔ نصیر میر: میں ترحیل کے ذریعے پاکستان گیا تھا کیونکہ میرا اقامہ 5 ماہ سے ایکسپائر تھا۔ اب میرے سابق کفیل نے مجھے نیا ویزا بھیجا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ میں نئے ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہوں، جبکہ کفیل نے کہا ہے کہ وہ مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ پر ہوں گے۔ جواب: ترحیل یعنی ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے مملکت سے جانے والوں پر دوبارہ مملکت آنے کے لیے مختلف مدت کی پابندی عائد کی جاتی ہے، جو 3 برس بھی ہو سکتی ہے اور 10 برس بھی۔ پابندی کا تعین کرنا متعلقہ کمیٹی کا کام ہے جس نے اس وقت کیس کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر آپ 2017 میں ملنے والی شاہی مہلت کے دوران گئے تھے تو کسی بھی ویزے پر دوبارہ مملکت آ سکتے ہیں، کیونکہ مارچ 2017 میں ایوان شاہی کی جانب سے غیر قانونی تارکین کے لیے خصوصی شاہی مہلت کا اعلان کیا گیا تھا، جو 3 ماہ کے لیے تھی، تاہم بعضاں اس میں 1 ماہ کی مزید توسیع کر دی گئی تھی۔ اگر آپ اس مہلت کے دوران ڈیپورٹ نہیں ہوئے تھے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے سابق کفیل سے بات کریں کہ وہ آپ کا اقامہ نمبر اور پاسپورٹ نمبر جوازات کو ای میل پر ارسال کر دے، وہاں سے آپ کے کیس کا معلوم کر کے، تاکہ آپ کی واپسی کے حوالے سے درست معلومات حاصل ہو سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ڈیپورٹیشن کی پابندی کے زمرے میں شامل ہوں اور جب آپ یہاں پہنچے تو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کفیل پہلے ہی جوازات سے معلومات حاصل کر لے۔ ریاض: گاڑی چرانے والا 3 رکنی گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس نے گاڑیاں چرانے والے 3 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ گروہ میں شامل تینوں ملزمان سعودی شہری ہیں۔ ریاض پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پولیس کو شہر میں گاڑیوں کی چوری کی متعدد شکایات موصول ہوئی تھیں۔
ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ ملزمان مسروقہ گاڑیوں میں وارداتیں بھی کیا کرتے تھے۔ پولیس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ گروہ کے ارکان گاڑیوں سے قیمتی اشیاء چرانے میں بھی ملوث تھے۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزمان نے طویق اور صحافہ محلوں میں چوری کی وارداتوں کا اعتراف بھی کیا۔ مسروقہ سامان جو انہوں نے گاڑیوں سے چرایا تھا اس کی مالیت 50,000 ریال کے قریب بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں عدالت کے حوالے کر دیا، جہاں ثبوتوں اور اعتراف جرم کی بنیاد پر ان پر کیس چلایا جائے گا۔ کورونا کے مریض کو کب ہاسپٹل لے جانا چاہیے؟ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اگر سانس لینے میں شدید تکلیف اور ہونٹ نیلے پڑنے لگے تو بلا کسی تاخیر مریض کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا جائے۔ ویب نیوز آجل نے وزارت صحت کی جانب سے کی جانے والی اہم ٹویٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ نزلہ، زکام اور بخار عام فلو کی علامات ہو سکتی ہیں، تاہم لازمی نہیں کہ کورونا ہی ہو۔ کورونا اور فلو میں فرق ہے، تاہم کورونا کا ابتدائی مرحلہ جس میں مریض کو چاہیے کہ وہ خود کو گھر والوں سے دور کر لے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ وزارت صحت کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کورونا کے بعض کیسز میں حالت خطرناک ہو جاتی ہے، ایسے میں بلا کسی تاخیر کے فوری طور پر ہاسپٹل سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ معذوری رکاوٹ نہ بنی، باز کو اشاروں کی زبان سکھا دی۔ ریاض میں جاری شاہ عبدالعزیز تیسرے باز میلے میں شریک شخص نے اپنی معذوری کو شوق پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ سماعت گویائی سے محروم ہونے کے باوجود سعودی نے اپنے پالتو باز کو بھی اشاروں کی زبان کا ماہر بنا دیا۔ الاخباریہ نیوز چینل کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے محمد الشریف نے اشاروں کی زبان میں بتایا کہ میں بچپن میں اپنے والد کے ساتھ صحرا اور نخلستانوں میں شکار کرنے جایا کرتا تھا۔ بچپن کی بات ہے کہ ایک روز والد کے ساتھ شکار پر گیا تھا۔ میں نے ایک پرندے کا شکار کیا۔ وہ عام پرندوں سے قطعی مختلف تھا۔ اس کی چونچ بہت تیز اور نوکیلی تھی، جبکہ پنجے بھی بہت مضبوط تھے۔ وہ پرندہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں اپنے شکار کو والد کے پاس لے گیا اور انہیں بتایا کہ میں نے اسے شکار کیا ہے۔ والد صاحب نے میرے شکار کو دیکھا کر کہا کہ اسے شکار نہیں کیا جاتا بلکہ اسے پالتے ہیں، یہ بہت وفادار دوست ہے۔ اس دن کے بعد سے مجھے بازوں سے دلچسپی ہو گئی۔ ایک دن والد کے ساتھ پرندوں کی مارکیٹ میں گیا، وہاں ویسا ہی ایک پرندہ دیکھا جیسا میں نے شکار کیا تھا۔ میں نے والد صاحب کو کہا کہ اسے خرید دیں۔ والد صاحب نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا یہ بہت قیمتی پرندہ ہے، اسے تم نہیں پال سکتے۔ محمد شریف نے مزید بتایا کہ اس دن کے بعد سے مجھے بازوں سے محبت ہونے لگی، میں ان کے بارے میں معلومات جمع کرتا رہا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد 2005 میں ایک باز خریدا اور اس کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ باز کو پالنے اور اس کی تربیت کے سوال پر محمد شریف نے بتایا کہ ابتدا میں مجھے کافی دشواریاں پیش آئی تھیں کیونکہ میں قوت گویائی سے محروم تھا، اس لیے مجھے باز کو اشاروں کی زبان سکھانا پڑی۔ عام طور پر پالتو باز انسانوں کی آوازوں کے ساتھ حرکت کرتے ہیں اور ان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، مگر میں نے اپنے باز کو اپنے اشاروں کا تابع بنایا۔ بازوں کے مابین مقابلے میں شرکت کے حوالے سے محمد شریف کا کہنا تھا کہ عام طور پر مقابلے میں شریک بازوں کو وائرلیس سیٹ کے ذریعے آواز کی کمانڈ دی جاتی ہے، مگر میں نے اپنے باز کو مخصوص اشاروں کی زبان سکھائی ہے جس کے لیے میں لیزر لائٹ استعمال کرتا ہوں۔ میلے میں شرکت کے سوال پر محمد شریف کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے ہر طرح کا تعاون کیا گیا، کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئی۔